بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ۔ پارہ 21 سورہ احزاب رکوع 2 آیات نمبر 13 تا 17۔ آیات مذکورہ میں منافقین کا منافقانہ بزدلانہ حرکات و سکنات کا بیان ہے کہ جب معرکہ حق و باطل شروع ہوا تو یہ ڈرپوک منافقین کہنے لگے کہ اب یثرب میں ٹھہرنا موت ہے، اور یہ قول تھا اوس ابن قیتی کا کہ اب یثرب میں رہنا موت کے منہ میں جانا ہے، اور بعض منافقین نے اپنے گھروں میں جانے کی اجازت مانگی اور یہی کہتے تھے کہ ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، گھروں میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، دیواریں قابل اطمینان نہیں ہے، چوری کا خطرہ ہے۔ اور یہ قول تھا بعض بنی حارثہ کا، حالانکہ نہ گھر غیر محفوظ تھی، نہ چوری کا کوئی اندیشہ تھا۔ یہ بزدل ڈرپوک منافقین صرف اور صرف راہ فرار اختیار کرنا چاہتے تھے، غزوہ احزاب سے بھاگنا چاہتے تھے، غزوہ خندق سے۔ اور آیت نمبر 14 میں منافقین کی کیفیت کا بیان ہے کہ اگر مدینہ منورہ کے سب اطراف سے ان پر کفار کا کوئی لشکر آگو سے اور مسلمانوں سے لڑنے کی درخواست کرے تو یہ بدبخت لوگ مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ اور تیار ہو جائیں گے، پھر گھروں میں نہیں ٹھہریں گے، بلا توقف تیاری کریں گے، مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ دراصل ان منافقین کا مقصد مسلمانوں سے عداوت اور کفار سے محبت تھی۔ ان منافقین سے لڑنے کی توقع ایک بہت دور کی بات تھی۔ یہ بدبخت منافقین تو مسلمانوں کے کثرت اور سواد جو ہے وہ بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ یہ لوگ اس سے قبل اللہ تعالی سے عہد و پیمان کر چکے تھے کہ دشمن کے مقابلے میں راہ فرار پیٹ پھیر کر نہیں بھاگیں گے، اور عہد و پیمان بھی کوئی دور نہیں تھی۔ غزوہ بدر میں شرکت سے جو لوگ رہ گئے تھے تو اس وقت یہ منافقین کہتے تھے کہ ہائے افسوس، کاش ہم بھی شریک ہوتے، بلکہ انہوں نے تو قسمیں اٹھائی تھی، حلف اٹھایا تھا، اور یقیناً ان بدبختوں سے باس پرس ہوگی اور ان بدبختوں سے پوچھا جائے گا۔ لیکن ان منافقین کا بھاگنا کچھ نافع ثابت نہیں ہوا۔ موت سے کون بھاگ سکتا ہے؟ مرخب اجل۔ اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگتے ہو تو کب تک بھاگو گے؟ عمر مقدر سے جتنا آپ متمتع ہو سکتے تھے وہ ہو گئے۔ بھاگنے سے آپ کے عمر میں اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، الموت قدح كل نفس شاربها والقبر باب كل نفس داخلها۔ آیت چمن میں تیرے سیر گلشن کر چلے، سنبھالو بالی باغ اپنا، ہم تو اپنے گھر چلے۔
آیت نمبر 17 میں قدرت الہی کا ذکر ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ وہ کون ہے جو تم کو اللہ سے بچا سکے۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ شر برائی کرنا چاہے، تمہیں ہلاک کرنا چاہے، تو کوئی تمہیں بتا سکتا ہے؟ تم موت سے فرار اختیار کر سکتے ہو؟ اس طرح کہ تمہارا خیال ہے کہ ہم بھاگ جائیں گے تو میں موت نہیں آئے گی، بھاگنے سے موت ٹلتی نہیں ہے۔ یا اللہ رب العالمین اگر اپنے فضل و کرم سے تمہارے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ کرے، تمہیں زندہ رکھنا چاہے، تو کون روک سکتا ہے؟ موت و حیات میرے رب کے اختیار میں ہے، کوئی اس کا مانع نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اللہ کے بغیر کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں۔ جو لوگ مالک حق و باطل میں حق پر ثابت قدمی کو قاطع حیات سمجھتے ہیں، زندگی کا خاتمہ سمجھتے ہیں، تو وہ لوگ سن لے کہ اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں ہے، کوئی ناصر نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین بہترین کارساز ہے اور بہترین مددگار ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، یا اہل یثرب، کہ اے مدینہ والو، یثرب پرانا نام ہے مدینہ منورہ کا، لا مقام لکم، کوئی جگہ نہیں تمہاری لیے، فرجعوا، پس تم لوٹ جاؤ، وَيَسْتَأْذِنُوا، اور اجازت مانگنے لگے، فریقٌ، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولون، کہنے لگے، ان بیوتنا عورہ، کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، وما ہی بعورہ، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، ان یریدون، وہ نہیں چاہتی تھی، الا فرارا، مگر صرف بھاگنا چاہتے تھے، ولو دخلت علیہم من اقطارها، اگر داخل ہو جائے ان پر اس مدینہ منورہ کے اطراف سے لشکر، ثم سئلوا، پھر ان سے پوچھا جائے، الفتنة، فساد کے لیے، لأتوها، تو فوراً آ جائیں گے، وما تلبسوا، اور دیر نہیں کریں گے، بہا، اس میں، الا یسیرا، مگر تھوڑی سی، وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهِ، اور تحقیق کے ساتھ وہ عہد کر چکے تھے اللہ سے، من قبل، اس سے پہلے، لا یولون ادبارا، کہ وہ نہیں پھیریں گے پیٹ پھیر کر، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مسئولا، اور ہے اللہ کا وعدہ پوچھا جائے گا، پوچھا جانے والا، مسئولا، پوچھا، مفعول کا وزن ہے۔ قُلْ لَن يَنْفَعُكُمُ الْفِرَارُ، آپ کہہ دیجئے ہرگز نفع نہیں دے گا تمہیں بھاگنا، ان فررتم، اگر تم بھاگ جاؤ، من الموت، موت سے، او القتل، یا قتل سے، وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ، اور اس وقت تمہیں موقع نہیں ملے گا، الا قلیلا، بر بہت کم۔ قل، کہہ دیجئے، من ذا الذی، کون ہے جو یعصمکم، بچائے تمہیں، من اللہ، اللہ سے، ان اراد بکم، اگر چاہے تمہیں سوءاً، تکلیف پہنچانا، اراد بکم رحمتاً، یا چاہے تم پر مہربانی کرنا، ولا یجدون، اور نہیں پائیں گے، ولا یجدون لہم، اور نہیں پائیں گے اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیاً، کوئی دوست، ولا نصیراً، اور نہ مددگار۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔